ہم اللہ کے فضل سے سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی۔ الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں، اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا، تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے، کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں، کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں، کوئی شک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس اور جو سچائیاں بیان ہوئی ہیں نا، وہ اپنا آپ منوا لیتی ہیں، اور اس میں یہ بھی امپلائڈ تھا کہ جو سابقہ امتیں ہیں نا، جیوز اور کرسچنز، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح کہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کو، نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے۔ یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ ان معنوں میں بھی بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، دونوں اعتبار سے یہ شک سے پاک ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر فیہ کو آپ آگے ملا لیں، لا ریب پہ آپ وقف کر لیں تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، فی کو پیچھے کر لیتا بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں انسین چیز، جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اچھا غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا۔ کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے، ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے۔ اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں، نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتہ تھا، نہ جینز کا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نا جناب، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی، یہ بنانے سے بن رہا ہے، انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہا ہے۔ تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اس بیج کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے، پتے پھر پھول نکلتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے، پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے، پوچھیں کدھر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں۔ اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے، لیکن سب سے پوشیدہ ہے۔ تو وہ اگلی بات ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ پھر نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں، ایک تو اس میں ظاہر سب سے بہتر چیز وہی ہے، یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے، نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے،
ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے، کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے، یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ کیا بات ہے، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے، دیا بھی ہمارا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا، تقوی رکھتا ہوگا نا، وہ جیب ضرور ڈیلی کرے گا۔ انسان جیب وہیں ڈیلی کرتا ہے، پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو۔ اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، وہ تو نہیں جیب ڈیلی کرے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور تیرا مال تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بوسیدہ کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت والے دن کے لیے سٹور کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام زیادہ مال کو اوائڈ کرتے تھے، آپ کی فقر کی زندگی تھی، اور یہ فقر ایڈاپٹڈ تھی۔ اما عائشہ کہتی ہیں خیبر کے بعد تو وسعت ہو گئی تھی، لیکن حضور کی وفات تک ہماری حالت ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور کھجور بھی کوئی پیٹیاں یا ٹوکرے نہیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کو بس۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی الاسلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اچھا ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سر دیکھیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا، اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد منافقین کا، یہ 3 گروہوں کا ذکر آئے گا۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کے اندر ان لوگوں کو کور کر لیا ہے، اور اس کا پھر کنکلوژن بھی اللہ نے سنا دیا کہ کامیاب لوگ پھر یہ ہیں۔